اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علی محمد وهو الحق فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ معزز سامعین حضرات، اہلیان وٹو سکیم کے غیور مسلمان بھائیوں، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ خطبہ عید الفطر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم عرش عظیم پہ اعلان فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جن بندوں نے سارا مہینہ مزدوری کی ہے، میری عبادت کی ہے، ان کے لیے آپ کا کیا خیال ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کو مزدوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ کریم فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، جس نے میرے رمضان کی قدر کی ہے، مجھ سے بڑا قدردان دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے ان کو اعلان کیا تھا روزہ میرے واسطے اور میں اس دی جزائیں تے جاؤ میں رب کے اعلان کرنا ہے۔ آج عید والے دن میں انہوں نے جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے، جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ آج تسی عام لوگ نہیں بیٹھے، رمضان دی قدر کر کے، غریباں نہ تعاون کر کے، مسکیناں نہ تعاون کر کے، یتیماں نو کھانا کھلا کے 30 روزے رکھے۔ ایک نفلی روزہ بھی لوگوں نے رکھا ہوا، اگلے دن دوسرا روزہ آ گیا۔ جمعرات اور سوار کا روزہ لوگ رکھتے ہیں، تو نفلی روزے بھی لوگوں نے رکھے۔ تو جناب 29 رمضان کے بعد سرکاری رویت الحال کمیٹی کا اعلان ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں پورے ملک میں آج جو عید کٹھی ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اندر یکجہتی اتحاد پیدا فرمائے۔ بے نیاز دا قرآن اندہ خالق کائنات نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے بندو، میں اپنے خاص بندیاں واسطے خاص جنت تیار کیتی ہوئی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا پیا ہے نا، نزل علی محمد وهو الحق، جو میرے محمد دے دل تے نازل ہویا او دا نا حق ہے۔ اللہ جننے بیٹھے نے اے تیرے نبی نو حق منن والے بیٹھے۔ اللہ سانو حق تے موت عطا فرمائی، اونچی آمین کہہ دیں۔ میرے نبی فرماندے نے دو جگہ تے تسی میری امت دا ایمان چیک کرنا ہے۔ ہن اپنے اندر بھی دیکھیا جے دو جگہ ہے گیاں کہ نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے کسے نو مومن دیکھنا تے دو جگہ تے دیکھنا ہے، کسے دا ایمان ٹیسٹ کرنا تے دو جگہ تے کرنا ہے، کسے دا ایمان چیک کرنا تے دو جگہ تے کرنا ہے۔ صحابہ آندے نے سونیاں کیڑیاں جگہیں؟ آپ فرماندے نے کسے دی فوتگی دے موقع تے تساں دیکھنا ہے اے دے کل دین کتنا میں۔ پھر آپ فرماندے نے دے خوشی دے موقع تے دیکھنا ہے اے دے کل دین کتنا میں۔ آج میرا سوال بنتا ہے کہ جو رمضان میں فجر کے ٹائم نمازی تھے، آج عید والے دن اتنے نمازی کہاں چلے گئے؟ آج وہ نمازی کہاں جا کر سو گئے؟ ابھی عید والے دن ظہر کے بعد دیکھنا ظہر کے کتنے نمازی ہیں، عصر کے کتنے نمازی ہیں۔ تے میرے نبی فرماندے نے مومن ہوئے جدی خوشی تے غمی چ دین محمد پایا جائے۔ ہماری خوشیوں میں بھی اللہ کی ناراضگی، ہماری غمیوں میں بھی اللہ کی ناراضگی۔ آج ہم ارادہ کریں کہ اگر ہم مومن کہلانا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے ہاں ہمیں مومن کا درجہ مل جائے کہ ایماندار بن جائیں، تو ہماری خوشی میں بھی مصطفیٰ کی ناراضگی نہ ہو، ہماری غمی میں بھی مصطفیٰ کی ناراضگی نہ ہو۔ یہ ہے عید، یہ ہے خوشی۔ اس خوشی کو کیا کرنا ہے جو انسان چند منٹ کی خوشی لے لے اور ساری زندگی اللہ رسول کی ناراضگی مول لے لے۔ آج کتنے مسلمانوں کے گھروں میں اونچی اونچی آواز میں ڈینک چلیں گے؟ رات چاند رات منائی لوگوں نے، ساری رات سوئے نہیں، لڑکے ڈیک لگا کے گاڑیوں پہ۔ میں مار روڈ پہ تھا رات، اور میں نے جو رستے میں دیکھا منظر،
سڑکیں بلاک کی، لڑکوں نے ڈانس کیے بائک کھڑی کر کے، کیا جی صبح عید ہے۔ بھائی جس مالک نے خطبہ عید الفطر سے پہلے عرش عظیم پہ اعلان کرنا ہے کہ میں نے ان عید پڑھنے والوں کو بخش دیا ہے، اس نے رات تمہارے کرتب نہیں دیکھے ہوں گے؟ وہ سینوں کے اندر چھپے بھید جانتا ہے، اس نے نہیں دیکھا کہ یہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ اب مومن وہ ہے جس کی خوشی میں بھی دین ہے، اور ہاتھ کھڑے کر کے بولو غمی میں بھی۔ آپ کے ہاتھ میں نے کیوں عید میں کھڑے کرا لیے؟ میں نے تو کوئی لالچ ہی نہیں۔ قیامت کو یہ زبان بند ہوگی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، اللہ اس نے کہا تھا میری خوشی غمی میں تو راضی تو پھر میں مومن ہوں۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے آپ کے۔ میں نے تو کوئی لالچ نہیں آپ کا ہاتھ کھڑا کراؤں، تکلیف دوں، کیوں دوں؟ مگر مجھے ایک لالچ ہے کہ یہ مسجد کے در و دیوار قیامت کو بھی نہیں گرائے جائیں گے۔ اے ساریاں مسجداں نو ٹیر لا کے نا اللہ اپنی قدرت نال تینوں بیت اللہ دے پڑوس چ کٹھیاں کر دے گا، خانے کعبے دے نال جوڑ دے گا۔ یہ جو آپ نے ہزار ہزار دیا ہے نا، یہ قیامت تک محفوظ ہو گیا ہے، باقی سارا سیمٹ برباد ہو جائے گا، گھروں میں لگا، گلیوں میں لگا، مگر اس مسجد کو لگی ایک ایک چیز خانے کعبے کے پڑوس میں چلی جائے گی، اور بل باقیات الصالحات تمہارے لیے باقی رہے گی۔ ایک یہاں نکتہ بتا دوں، ہر فانی چیز کی نسبت فانی چیز سے ہو وہ برباد ہے، مگر جس فانی چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے، اس کے نبی کے ساتھ ہو جائے، وہ فانی چیز بھی بقا والی بن جاتی ہے۔ بولو وہ فانی چیز بھی۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہندہ ذرا سنیے دھیان دے نال، کیسا ایمان والا میں جملہ بیان کرن لگا میں، میریاں پہنا بھی دھیان نہ سنن، میرے ویر بھی دھیان نہ سنن۔ اللہ اکبر اللہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندہ پیاوے لوگو دنیا چے اپنے مال دے اندر یتیماں غریباں تے قیدیاں نوی شامل رکھیا جے۔ ایتھے لفظ سنن والا ہے، نبیاں دے سردار عید پڑھان جا رہے نے، میرے نبی کریم نے ویکھیا دو یتیم بچے نبی میلے جے کپڑے پائے تے مٹی نہ کھیل دے پینے۔ نبیاں دے سردار دا گزر ہویا وے، حسین دے نانا پاک دا گزر ہویا وے، زہرا دے بابا دا گزر ہویا وے، میرے والے میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جان دی نظر پہ جاندی ہے۔ کملی وال نے فرمایا میرے شہزادے ہو، او میرے ہو بچے ہو، آؤ میرے گلے لگ جاؤ، آج عید دا دینے، تسی مٹی نہ کھیل دے پہ جے، سونیاں صورتاں تے سونے کپڑے نہیں پہنے۔ کہن لگے کملی والے آؤ، ساڈا بابا کھلونے لین گیا ہے، ساڈا بابا کپڑے لین گیا وے۔ میرے نبی نے فرمایا کتھے گیا ہے؟ ساڈی ماں آندی ہے اللہ کو لین واسطے گیا آیا وے۔ مصطفیٰ سمجھ گئے بچے یتیم نے، سرکار نے گل نہ لایا وے، مصطفیٰ نو اپنی یتیمی یاد آ گئی۔ سردار عبدالمطلب میرے نبی نو 8 سال دی عمر چ انگل لایا ہے۔ ابو طالب سردار نے سامنے کھڑے نے، کہندے نے ابو طالب اینو کناں نہ لگ کے رون نہ دیویں، اینو ماں یاد نہ آن دیویں، اینو باپ جیسا پیار دیویں، اینو ماں جیسا پیار دیویں۔ تاریخ نے لکھیا دنیا چے چاچے بڑے ہون گے، تائے بڑے ہون گے، پر ابو طالب جیسا چاچا کائنات دی کسے نکر تے نہیں ملے گا، جنہیں دنیا چے پیو دی گل دی لاج پالی ہوئے۔ پھر تاریخ نے لکھیا ہے 3.25 سال شیب ابی طالب ویچ چاچے نے پتیجے دی خاطر بھوک کٹ لئی، پر محمد دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ سارے مکے نہ ٹکر لے لی۔ آج کتنے چاچے میرے مگر عید پڑھن واسطے آئے نے، اپنے بچے دا سوٹ بوسکی دا، اپنے بچے دی پینٹ شرٹ مہنگے، تے یتیم پتیجے نو میرا عام جے کپڑے پہنے دیکھے گا، ایتھو جنت لبن آیا ہے، جاندیاں دیکھے گا میرے بتیجے دے کپڑے ماڑے، میرے بھانجے دے کپڑے ماڑے، مگر مصطفیٰ دے چاچے دا کردار کیسا ہے؟ سنیے ذرا نبی اہلیان لاہور، زندہ دلانے لاہور کے غیور مسلمان
بھائیو میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، نبیاں دے سردار دا چاچا ہے، میرے نبی کریم دی خاطر بھوک کاٹنے والا ہو، میرے نبی دی خاطر جناب اعلیٰ 3.25 سال شیب ابی طالب چے قید کٹے۔ میں کیسے چاچے دا ذکر کر رہے ہیں؟ سردار ابو طالب دا پورا مکہ ایک پاسے تے میرے نبی دا چاچا ایک پاسے۔ لفظ سمجھانا چاہنا ہے، آج کتنے تائے چاچے بیٹھے ہیں جنہاں مصطفیٰ دے چاچے تو سبق سکھیا ہوئے۔ پھر نبی پاک نے ویکھیا نا حضور دی چاچی دنیا تو گئی، مولا علی پاک دی ماں دنیا تو گئی، تے سرکار قبر چ لیٹے اور ذرا گل سننے والی ہے، قبر چ لیٹ کے کیا امی بادہ امی، آج میں محمد دی ماں تو بعد میری ماں دنیا تو گئی ہے۔ تاریخ نے ثابت کر دیتا جے چاچی نے فاطمہ بنت اسد نے ماں بن کے وکھایا ہے، میرے محمد نے پتر بن کے وکھا دیتا ہے۔ آج کتنی چاچیاں نے جڑیاں یتیم بتیجیاں نو کپڑے اپنے بچیاں تو سونے پواندیاں نے۔ او میرے بچوں، آج عید تو بعد اپنے ابو کی قبر پہ جانا، عید پڑھ کے گھر نہ سیدھے جانا، اپنی ماں کی قبر پہ چلے جانا۔ میرے نبی فجر ٹائم بھی قبرستان جاتے تھے، میرے نبی عصر ٹائم بھی قبرستان جاتے تھے۔ ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائیں، ذرا سنیے دھیان سے۔ اے کرسی ممبر 2 فٹ کا ہے، اینی جگہ فٹ ہوندی ہے، اینو فٹ کہندے نے، اینو فٹ کہندے، ایتھے تیرے بیٹے بیٹیاں، ادھر تیرے پانجے پتیجے۔ آج میں تمہیں عید میں ایک روڈ میپ دے کے جاؤں گا، ایک نقشہ دے کے جاؤں گا تاکہ تیری باقی ساری عیدیں ایسے گزرے۔ ادھر والے کپڑے پھٹ دے سلوٹا پہندیاں، پاپا مجھے 5000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے، پاپا مجھے 10,000 چاہیے۔ تینوں غصہ نہیں آندا؟ اے 2 فٹ دے پاس تے یتیم کھڑے، نظرہ جھکیاں، اچھا نہیں بول دے، بازو پکڑ سکدے نہیں پر انہاں بازو نہیں پکڑے آؤ، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے بازو میرے باپ دا نہیں۔ جے 500 دیویں تے پھر بھی راضی، 1000 دیویں تے پھر بھی راضی، عید 600 دیویں تے پھر بھی راضی۔ انہاں ضد نہیں کیتی۔ تائے آج کا دن ہے ناصر مدنی کی تقریر، پریکٹیکل دیکھنے کا ٹائم ہے۔ میری تقریر تو بعد جا کے پریکٹیکل دیکھنا۔ جے 500 دے میں پھر بھی راضی، انہاں ضد نہیں کیتی، تایا مینوں 600 چاہیدا ہے، تایا مینوں 1100 چاہیدا ہے۔ او کیویں ضداں کرن؟ انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں ضداں پوریاں کرن والا اج وٹو سکیم دے قبرستان چ جا ستا ہے، آج منصورے دے قبرستان چ جا ستا ہے۔ میں گجرم 2 یتیم خانے بنائے، ایک قصور ایک فیصلہ آباد۔ میں گجرم والے کھڑا تھا ورکشاپ میں نے بچے کو گلے لگایا، ہاتھ چومے سلوٹے پئی بلیک کلر ہاتھ، میں نے چوما آدھا مدنی صاحب ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چومے۔ میں کہا بچہ تو گناہگار نہیں، تو جنتی بچہ ہے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو بچہ جنتی ہوتا ہے۔ میرے گلے لگ، تیری عمر تے پڑھنے والی تو کام پیا کرنا ہے، پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی۔ آدھا مدنی صاحب ساڈا کام کرنے والا قبراں چ جا ستا ہے۔ او میرے بچوں، یہ عید میں میرے ہاتھ جڑے ہیں، آج سیدھے جا کے ماما پاپا کو چومنا، آئی لائک یو پاپا، آئی سلوٹ یو پاپا، آئی مس یو پاپا۔ او میرے بچی اتنا پیار کر رہے۔ بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے عید پڑھانے، وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی واسکٹ برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جی سکول برانڈ کے نہیں ہوتے۔ آج کا دن میں نے بھی دیکھا 27 مرتبہ میرے بابا کو دنیا سے گئے، 27 سال ہو گئے، یہ 28 شروع ہونے والا ہے، 1998 میں فوت ہوئے۔ یہ 27 مرتبہ دن میں نے بھی دیکھا ہے، جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی۔ میرے کہنے پہ باپ مرا اور چچے کی پاکٹ سے مرضی نکال کے دکھانا، اپنے باپوں والی تھا کوئی لیندہ نہیں،
ان بوڑھے باپ کو چومو، یہ خود رل جاتے ہیں، تجھے رلنے نہیں دیتے، مائیں خود رل جاتی ہیں۔ میری ماں کو لوگ کہتے ہوتے تھے ناصر مدنی نو کام تے لاؤ تے اپنا بڑھاپا آسان بناؤ، کیونکہ بیوہ ہو گئی تھی جوانی میں میری ماں، مگر میری ماں نے کہا نہیں، ہم محنت کر کے بچے پڑھاؤں گے، کل میرے بازو بن جان گے۔ اللہ کے قسم ہے یہ آنکھوں کے آنسو جنون آنسو ہیں، اس دل میں بڑے دکھ چھپے ہیں، ان آنکھوں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ عورت اپنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی بڑے دکھ ہوتے ہیں۔ ناصر مدنی 2 یتیم خانے کیوں بنا چکا ہے؟ اسی میں درد رکھتا ہوں کیوں؟ اپنے یہاں باپوਆਂ والی تھا کوئی لیندا، اج انہیں گڈی دی چابی تاڑی جیب چے، کسے یتیم پتیجے نو چابی دے کے وکھائیں جا پتر پارک دی سیر کر رہا، کوئی نہیں دوے گا۔ اپنے یہاں باپوਆਂ والی تھا کوئی لیندا نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈون دیئے، بھکھیاں رہ کے لوکھو پتر جون دیئے، ودی کٹے جے مل جاوے تے کھان دیئے۔ بادشاہاں والے میرے تقریر کے بعد، اس عید کے خطبہ کے بعد سب سے پہلے جو سیویاں پھیونیاں کھیر کھانی، 1 چمچ ماما پاپا کے ہونٹوں کو لگانا ہے، بیٹا بیٹھ جے چپ کر کے، 1 چمچ ماما پاپا کے ہونٹوں کو لگانا ہے، اور ساتھ کہنا ہے ماما میں عید کا خطبہ سن کے آیا ہوں، ذرا سنیے، بیٹھ جو بیٹا دھیان سے، بڑا قیمتی جملہ ہے یہ، چند منٹ کی باتیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آج کو میں حقیقت کا عید کا خطبہ دکھا رہا ہوں کہ یہی نقشہ پوری دنیا میں، آج پوری دنیا میں کہ یتیم بچے رو رہے، آج ہماری عید کی خوشیاں کیسی خوشیاں ہیں، ذرا سنیے زندہ دلانے۔ لاہور شہر کے بھائی بیٹھ جائیں پلیز، لفظ بڑے قیمتی اتنے بیٹھے ہیں، میں کتنے دوستوں کے سامنے آج انشاءاللہ آپ کو حقیقت والی عید کا خطبہ دے رہا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں جا کر دیکھو اور اپنے ماما پاپا کو چوپنا، اللہ کی قسم ہے گلے لگانا، پیشانی چومنا، کیوں؟ بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا۔ میرے بھائی عمران کے گھر میں آج خوشیاں آئیں گی، ماں کا پیار نہیں آئے گا، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے۔ میں قسم پا دیتا ہوں تانوں، اپنی جیب چو پیسے کٹ کے اپنی ماں دے ہاتھے رکھیا جی، امی عید جنوں بھی دینی ہے تسی دینی ہے، تاکہ میرے بچیاں نوں پتہ لگے بادشاہ آج بھی میری ماں میں، بادشاہ آج بھی میرا باپ ہے۔ فقیر بنا دیا تم نے ماں باپ کو، فقیر بنا دیا تم نے اپنے گھروں میں ماں باپ کو۔ قسمیں فقیر دروازے پہ آئے خود پیسے نہ دیا کرو، دکان پہ باپ بیٹھا ہو اس کو پیسے پکڑایا کرو۔ فقیر کے پیسے جناب اللہ ہاتھ میں جائیں تو باپ کے ہاتھ سے جائیں، تاکہ فقیر کو پتہ چلے بادشاہی آج بھی اس بڈھے دے کول۔ ان بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھا کرو، ان بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھا کرو۔ یہ لفظ بڑے درد والے، میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ موشنل ہو چکی ہے، ہر بندہ موشنل ہو چکا ہے۔ یہ خوشی کے موقع پہ کیوں ایسا آواز کر رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں لوگوں کو حقیقی خوشیاں مل جائے، یتیم بھتیجے کو باپ کا پیار مل جائے، یتیم بھانجے کو مامے کا پیار مل جائے، اور عید میں شامل ہو جائے۔ ذرا لفظ بڑا درد والا ہے، مصطفیٰ نے گلے لگایا
لیا گھر لے گئے میری بیٹی فاطمہ حسن حسین دے نویں جوڑے نکال جڑے عید تے پہنانے نے میرے نبی دے نواسیاں نو پرانے جوڑے پہناتے نویں کپڑے انہاں دو یتیماں نو پہنائے نال مصطفیٰ دے یاران دے سونیاں عید دی نماز لیٹ ہو گئی آپ فرماندے نے اگر اینا دو یتیماں نو میں سونے کپڑے نہ پواندا تے میں محمد عید کس کم دی سی آج میرے مگر عید پڑھنے والوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک وعدہ لیتا ہوں اپنی زندگی میں یہ وعدہ کر کے جائے مسجد میں آئندہ جو عید آئے گی میں اپنے یتیم بتیجوں کے کپڑے بیٹوں کے برابر بناؤں گا جوتے بیٹوں کے برابر لے کر آؤں گا سکول کالج کے کتابیں اپنے بیٹوں کے برابر کروں گا ان کی ٹیوشن اپنے بیٹوں کے برابر کروں گا 10 سال 5 سال 3 سال صرف کفیل بن جاؤ وقف والا ہاں زکریہ حضرت زکریہ نے یتیم بچی کی کفالت کی وہ رسول کی ماں بن گئی وہ عیسیٰ نبی کی ماں بن گئے میں تمہیں بھی کہتا آنا وکافل الیتیم فی الجنہ میرے نبی نے کہا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا اور میں ایک حدیث بخاری مسلم میں پڑھ رہا تھا میرے نبی نے فرمایا جو بیوہ عورت یتیم عورت نبی بیوہ عورت اس کے کام جائے دن رات دوڑ کے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے آپ فرماندے نے ایسے جیسے جہاد کر رہا ہے جہاد کتنی عظیم عبادت ہے زندہ دلانے لاہور شہر کے باسیوں یہ جتنا میرے پیچھے اجتماع میں سوال کرتا ہوں آپ سے علماء کرام کو ڈر کے عید کا خطبہ نہیں دینا چاہیے میں دیکھا ہے نمازیوں سے ڈر کے خطبہ دیتے ہیں 5-10 مسئلے سنائے اللہ کی قسم ہے میرا خطبہ بھی آپ نے سننا ہے اور نیٹ پہ سارے مولویوں کا بھی خطبہ سننا ہے ان کو دوڑ لگی ہوگی 2-4 مسئلے سناؤں بس ان کی جان چھوڑوں یہ میری چھوڑے میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں خطبہ جان چھڑانے کے لیے نہیں دے رہا میں تم کو حقیقت دکھانے کے لیے خطبہ دے رہا ہوں آپ کی زندگی میں چینج لانا چاہتا اور آپ جب گھر جائیں تو کسی یتیم کی تقدیر بدل چکی ہو کسی بانجے کی تقدیر بدل چکی ہو کسی بھتیجے کی تقدیر بدل چکی ہو میرے نبی نے خطبہ دیا تمہیں سمجھانے کے لیے پترو جیڑی منڈی چ تاڑا بابا گیا ہے اسے منڈی چ میرا بابا گیا ہے اتھے گیا تے کدی کوئی مڑیا نہیں ہویاں مدتاں وقت کوئی آیا نہیں میرا مڑ وطنا وٹو صاحب دے بڑے بھائی دنیا تو گئے کدی آئے ہمن اشنا دی جتنے بیٹھے جے لفظ سنن والا ہے بڑا درد والا عیداں تے شبراتاں لوگ گرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد جنہوں موتان لے جائے آپ بڑے خوش قسمت ہیں آپ نے جا کر ماں باپ کو ملنے اور میں نے جا کے قبرستان میں اپنے بابا کو ملنے آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ بہت خوش نصیب ہیں آپ بہت خوش نصیب ہیں آپ نے جا کر اپنے بابا کو سینے لگانا ہے اور میرے سینے نے صرف باپ کی قبر پہ جا کے دعا مانگی آپ میں میرے میں اتنا فرق میرے پاس جتنی مرضی دنیا کی دولت ہو مگر آپ میرے سے امیر ہیں جن کے ادھر بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہیں شالا مرن نہ باپ کسے دے نہ ہون یتیم نہ مانے یتیمہ تائیں دنیا اندر سینے کھون لگاوے میں جملہ کہاں گا واہ ربا تیرے کرم نوازے کیا باپ نو جگرے دیتے گڈی منگیاں کوئی داری نہ دے انہیں جہازی نہ لا
لا دیتے ایک مہینہ کرایہ نہ دئیے لوکاں برتن باہر نے سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہد پت ہاتھ سی رکھ داؤ میں سارے چالا دیتے بڑھڑا ہویا جس دم بابل سترا منجا بوئے تے ڈایا کانڈ کر کے جد پتر لنگیا کلیجا پھٹن نو آیا جاؤ پترا سخی چوسیں اساں لکھیا جو لے پایا آج عید والے دن بھی کسی نے ماں باپ کو پیسے دینے تو ایسے دینے یہ 500 کا نوٹ مجھے دینا جناب جی آپ کو طریقہ بھی بتا دوں اللہ راضی ہو جائے گا تمہارے ساتھ جس نے بھی گھر جا کے بوڑھے ماں باپ کو پیسے دینے کیسے دینے اس میں افسر بھی بیٹھے ہیں اس میں بزنس مین بھی بیٹھے ہیں چپکے سے اپنی وائف کے سامنے پیسے نہیں دینے ماں باپ کو لگ کمرے میں لے جانا ہے اس طرح تیرے ہاتھ تے کاپی پیسے آندی ہوئے 1000 ہوئے 10,000 ہوئے 5,000 ہوئے تے کہنا لو مائی باپ ذرا اوپروں چکو انج کر کے جدو ایسرا ماں پیو چکن پتر خیر اما ناصر مدنی آیا سی ساڑی مسجد کہندا سی جنہ بہتی دیر انج کیتا ہوئے تھوڑے دن انج کرنا بڑا اوکھا ہوندا کبھی ماں باپ کو ایسے پیسے نہ دینا کہ وہ اوپر نہ بیلا ہاتھ نیچا کرے نہیں جنہ بادشاہی ویکھی ہوئے فقیری ویکھنی بڑی ہوکی یہ بوڑھے بزرگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ جتنے بیٹھیں کسی کو اولاد کا محتاج نہ کرنا میرے مالک اولاد کا محتاج نہ کرنا اور یہ آخری باتیں اپنے دل میں لے کے جانا حال کے کائنات دا قرآن آندہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا او مولویوں کے جلسوں میں جنت لوننے والوں اور کہتے ہو حضور کا پڑوس مل جائے میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے مولویوں کو ایک حدیث پیش کرو جو میرے نبی نے کسی اور کام پہ فٹ کی ہو میرے نبی نے فرمایا ہو یہ کام کرو گے میرا پڑوس ملے گا میرے نبی نے کہا آنا وقابل الیتیم فی الجنہ جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کی کفالت کی کفالت کا معنی کیا ہے جیسے اپنے بچے کو ترقی دلائی ویسے ہی اس کو دلائی پہلے ذرا حدیث کا مفہوم سمجھ لیں آپ نے خالی یہ سمجھا ہے رستے میں یتیم جا رہا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے گناہ معاف نہیں پہلے اس کا مفہوم سمجھیں خالی تے پیار میں بھی دے لا تسی بھی دے لو نہیں اس پیار کو کہا کیا گیا ہے جس حیثیت میں اللہ نے تجھے دیا ہے اس حیثیت سے اس کو تعلیم دلانی ہے اس کی کفالت میں ہوتا ہے کہ اپنے ذمہ لے لینا اگر ایک بچہ لیا یتیم کفالت میں تو اس کو اس طرح کے کپڑے ڈلوانے ہیں جس طرح کے اپنے بیٹے کے کپڑے اس طرح کی وین میں بٹھانا ہے جس طرح کی وین میں تیرے بچے سکول جاتے ہیں اسی طرح کی شادی اس کی کرنی ہے جس طرح کی شادی اپنے بچے کی کیوں یہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے یہ حضور کی روحانی اولاد ہے اس کو نبی کریم نے کہا ہے بس تم اچھی طرح پال دینا جنت میں میرا ان انگلیوں جیسا فاصلہ ہوگا یہ مولویوں نے تمہیں لگا دیا بس مسجد کا مینار 150 فٹ بنائیں اس مراب میں بس شیشے لگا دیں ادھر شیشے لگا دیں ادھر لگا دیں بس ہمارا کلین سال بعد بچھا دو بیچ میں نیچے فوم بچھا دو اللہ کی قسم ان مسجدوں والوں پہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس مسجد کے فوم بچھانے والے کلین بچھانے والوں بتاؤ اگر اس پہ نماز پڑھنے والوں کی جرابیں بھی پھٹی ہیں اس کلین کا کیا فائدہ ہے اور 100 جوڑا جراباں دا رکھو مسجد کوئی 500-600 چادر رکھو مسجد
جیڑا بندہ میلی چادر لے کے انہوں مسجد دی لماری چو چادر ملے، جدی جراب پھٹی انہوں جراب دا جوڑا توپا ملے، اور جدے کپڑے پھٹے انہوں کپڑے اندہ جوڑا توپا ملے، اللہ کی قسم ہے یہ مسجد ہے جس سے سب کچھ ملتا ہے، وہ میرے نبی کی مسجد نبی ہے۔ میں دلیل دینے لگا ہوں، آج میرے سے وعدہ کریں جناب جی دنیا میں کوئی یتیم بچہ رستے میں ہو، مولا علی پاک کہتے ہیں میری زندگی میں او کوفے والو علی کا لان سنیے، ذرا سنیے، کوفے کی جامعہ مسجد میں مولا علی پاک امیر المومنین کہتے ہیں آج کے بعد کوئی یتیم بچہ کسی کو یہ نہ کہے میں یتیم ہوں، جس کا باپ مر جائے وہ کہے میں علی کا بیٹا ہوں۔ واہ علی تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ تم میں کتنے بندے جس نے اپنے بھتیجے کو کہا تم نے کئی بار نہیں آکھنا میں یتیم ہاں، کہنا میں فلاں کا بیٹا ہے۔ سردار ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں راہب کے پاس، حبشہ نویلہ شام جا رہے ہیں، رستے میں راہب کہتا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ علی پاک کے والد محترم کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، محمد کریم کا باپ دنیا میں زندہ ہو۔ تو سردار ابو طالب کی آنکھیں ٹپکنے لگی، کہتے ہاں یہ میرا بیٹا یتیم محمد بھتیجا ہے۔ تو کہتے میں نے پہلے کتابوں میں پڑھا تھا یہ آخری نبی ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اس کی ماں کا نام آمنہ ہے، اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور یہ آنے والے وقت کا آخری نبی ہے، اس کو واپس لے جاؤ، شام میں کوئی اس کو حسد کا نشانہ نہ بنا دے۔ یہ تھا دنیا میں پیغام۔ آج کتنے دوست ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو قسم جا کے دیکھنا ہے، تو دوستوں میں 10-10 ہزار کے پیزے کی پالٹی کھا جاتا ہے، مگر تیرے یتیم بھتیجے کے پاکٹ میں 500 روپیہ نہیں ہوتا، اور تو 10-10 ہزار کی پیزا کی پالٹی کھاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ جتنے دوستوں نے میرا یہ خطبہ سنا، یہ مختصر ترین خطبہ، اس میں میں نے لوگوں کو روڈ میپ دیا ہے کہ اپنی خوشیوں میں مصطفیٰ کی روحانی اولاد کو شامل کر لو، یہ دکھی لوگوں کو شامل کر لو، یہ مسکین لوگوں کو شامل کر لو، مسجد کے غریب نمازیوں کو شامل کر لو، مسجد کے امام کے بچوں کو شامل کر لو، اپنے امام کے کپڑے اپنے لیول پہ لے ہو۔ میں زیادہ نہیں کہتا، جو واسکٹ تم نے پہنی ہو وہ اپنے امام کی لے ہو۔ کیوں مسجد میں نماز کیوں لائی؟ ایک اشراق کی نماز کے علاوہ مصطفیٰ نے ساری نفلی عبادت اپنے گھر میں کی ہے۔ کوئی مائی کا لال مولوی ایک حدیث پیش نہیں کر سکتا حضور نے نفلی عبادت مسجد میں کی ہو۔ صرف ایک نفلی عبادت اشراق آپ نے صبح پڑھی مسجد، پھر چلے گئے، پھر جی چاشت پڑھی۔ میں سوال کرتا ہوں یہ مسجد میں فرض کیوں پڑھے؟ نفلی عبادت گھر میں پڑھی کہ گھر کو قبرستان نہیں بنانا، اور فرض میں نہ مسجد میں کیوں رکھے؟ دائیں بائیں کی خبر ہو جائے، پیشوا امام کی خبر ہو جائے، یہ ضرورت مند ہے اس کی خبر ہو جائے، یہ امیر ہے امیر کو غریب کی خبر ہو جائے۔ آج ہماری کتنی صفوں میں ایسے نمازی بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس میڈیسن کے پیسے بھی نہیں ہوتے، اور ہم سلام پھیر کے چلے جاتے، کبھی اس کو پوچھنا بھی پسند نہیں کی، ڈھونڈا ہی نہیں۔ ادھر سے قرآن مجید الماری میں پڑھا ہے۔ میرا چیلنج ہے یہ جو زکاتیں دیتے ہیں فطرانے، ان کو پتہ ہی نہیں زکات کیسے دینی ہے۔ قرآن نے کہا ہے اٹھاؤ، علامہ مدودی رحمت اللہ علیہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، علامہ لوسی تفسیر روح المانی میں لکھتے ہیں، امام بزاوی اپنی تفسیر بزاوی میں لکھتے ہیں، اور امام شکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں۔ سنیے 32 جلدوں میں تفسیر نبی دنیا میں امام صاحب نے لکھی، اور وہ امام تفسیر کبیر لکھ کے 32 جلدوں میں وہ امام نبی لکھتے ہیں۔ سنیے امام فخر الدین رازی 3200 میں ان کی تفسیر، ابھی تک کئی جلدوں کا ترجمہ ہی پاکستان میں نہیں ہوا، وہ اتنی مایا ناز تفسیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نے زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ، خیرات ڈھونڈ کے دینا سفید پوشوں کو، وہ تمہیں ملیں گے نہیں مگر تم نے ڈھونڈ کے دینا، وہ تمہیں جلدی ملیں گے نہیں۔ اس کا کبھی ترجمہ کرو، تشریح پڑھو کہ کیا وجہ ہے۔ اس کے اچھے کپڑے ہوں گے مگر وہ کسی کو بتائے گا نہیں کہ میرے پاس اگلے دن کا کھانا نہیں، میری بیٹیاں جوان ہیں، میری تنہا کام میں۔ آج دل میں ارادہ کریں، سفید پوش محلے میں ڈھونڈا کریں،
ان کے چپ کر کے دروازے پہ سب سے بہترین طریقہ آج آپ کو عید کے خطبے میں بتا دوں، محلے کی دکان کریانہ سٹور ہوتا ہے، اتھے کھاتے چیک کریا کرو اور راشن لکھیا ہوئے انہا دھار ہے، انہوں کیا کر بھی ایس کر دے پیسے 7,500 بنے ہیں، اے میں تینوں دیتے انہوں دسنا نہیں، جدو لین آوے انہوں کہیں پائی تاڑے پہر کی بنی تھوڑے آپ 500 روپیے تاڑا بنے ہیں، باقی اللہ نے تاڑا انتظام کرتا ہے، میں دس نہیں سکتا کون دے گیا ہے۔ یہ ہے گمنام نیکی، اور میں لکھ کے دیتا ہوں اس طرح کی نیکی محلے میں آپ نے کر دی، اس میں کوئی کمی بھی ہوئی اللہ ایس گل تو ہی بخش دے گا کہ میرے بندے دی انہیں عزت نفس مجروح نہیں کی تھی، اللہ قیامت دن تیرے عیباں دے پردہ پا دوے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں میری قبول فرمائے، اور جو میں نے خطبہ دیا ہے اللہ کی قسم یہ مختصر خطبہ اپنے دل میں لے جاؤ، اپنی زندگی میں لے جاؤ۔ آل محمد نے تمہیں سبق دیا ہے، 25 حج پیدل کرنے والے امام حسن، سنیے امام حسن علیہ السلام 25 حج پیدل کیے، اور ایک کتے کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے، ایک برکی اپنے منہ میں ایک اس کے منہ میں۔ اب تمہارے گھر میں تمہارا یتیم بھتیجا فریج نو ہاتھ لا کے وہائے ہاں، چاچی ہاتھ نہ توڑ دے گی؟ امام حسن نے دیکھا ایک برکی اپنے منہ پاندا ہے ایک کتے دے منہ۔ امام صاحب کہندے نے ماں ہاذا یہ کیا ہے؟ کہندا جی ایک کتا ہے گلر سی، روز میرے کو روٹی دے ٹائم آ جاندہ ہے، ایک روٹی میں آپ کھانا ہے کہ انہوں کھلا دینا ہے، تے کہندے نے پھر کہندے جی بس گزارہ چلدا ہے، کہندے تو کون ہے؟ کہندے میں غلام ہاں ایس باغ دے مالک داؤ، کہندے باغ دے مالک نو بلاؤ، باغ ویچنا ہے، کہندے جی ویچنا کنے دا انہیں دا بالکل ٹھیک ہے مینوں دے دو، کہن لگے اے غلام ویچنا ہے، کہندے جی غلام بھی ویچنا کنے دا انہیں دا ہے، کہندے جناب غلام بھی لے آؤ، باہر آن کے اس غلام نو کہندے نے کہن لگے او غلاما آج تو بعد تینوں آزاد کیتا تے باغ بھی تیرے نام لاٹ کیتا، ہیں لگا یا امیر المومنین اے جنت سردار میری اتنی اوقات نہیں میں باغ دا مالک بنا، میں تے زر خرید غلام ہے، مینوں آزادی بڑی ہے، کہندے نے چلا ہویا ہے تو ذات دا نوکر ہو کے کتے تے رحم کھا رہے ہیں، میں جنت دا سردار ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں؟ یہ تھے آل محمد۔ اللہ آل محمد کے نقش قدم پہ ہمیں چلائے، من لا یرحم ولا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے یہ جو نبی اللہ تم نے اتنی دیر خطبہ سنا ہے اللہ ہمارے